السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الرحمن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 6 آیات کا ترجمہ لے کر میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور انسان پر جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں ان میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس قرآن کی تعلیم دی، یعنی کسی اور ہستی نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ یہ نازل کیا، نہ اس کی تعلیم دی۔ یہ صرف وہ خدائے بزرگ و برتر ہے جس نے یہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن نازل کیا، بس بلکہ پھر اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم بھی دی، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ تعلیم ہم تک پہنچی۔ دوسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ 100% حقیقت ہے کہ اسی کے حکم سے اس دنیا میں انسان آیا، اور آج تک اس کی نسلیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں جو قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اور پھر انسان صرف ایسے ہی نہیں کہ ایک جانور کی طرح پیدا کر دیا گیا، بلکہ اس کو بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کو بے انتہا صلاحیتیں اس کو دی گئیں، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھیجا گیا اسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر انسان بھی ایک جانور کی طرح اس دنیا میں بھیجا جاتا تو پھر کیا حیثیت ہوتی انسان کی؟ اشرف المخلوقات کیسے بنتا ہو؟ وہ اب انہی صلاحیتوں کی وجہ سے بنایا جو اللہ تعالیٰ نے بناتے وقت انسان میں ڈالی۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی وہ بولنا سکھایا۔ آپ غور کریں، آپ کے یہ بولنا جو سکھایا، اس میں کتنی صلاحیتیں انسان کی آ جاتی ہیں۔ یہ بولنا دوسرے جانوروں کی طرح، عام جانوروں کی طرح بولنا نہیں ہے کہ مختلف آوازیں جانور نکال دیتے ہیں اور اپنا کچھ مدعا بیان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بولنا نہیں ہے۔ اس بولنے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، پوری سوچ، پوری فکر، پورا فلسفہ کا کارنامہ موجود ہوتا ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اور اس کے اتنے معنی اور اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے فلسفے بیان کر دیتا ہے۔ یہ بولنا جو سکھایا، اسی بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے انسان اس قرآن کو سناتا ہے دوسروں کو، پھر اس کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے۔ یہ وہی بولنے کی صلاحیت تو ہے جس کی وجہ سے انسان سب کچھ کر پاتا ہے۔ نیکی و بدی کی انسان تعلیم دیتا ہے دوسروں کو، یہ بولنے کی صلاحیت تو ہے۔ ایک انسان اگر گونگا ہو تو یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ لکھ لکھ کے کرے گا بھی تو کتنا کرے گا، لیکن جو بات اس بولنے میں ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ کام، تبلیغ کا کام آسان ہو گیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل و کرم ہے
احسان ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگلی بات میں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی اس میں، اور حقیقت ہے کہ جتنی اسٹڈی کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، یہ سب سے پتہ چلتا ہے کہ سورج، چاند، یہ سب ایک حساب سے بندھے ہوئے ہیں، اور بڑے ہی ایکوریٹ حساب سے بندھے ہوئے ہیں۔ زمین ایک مخصوص رفتار کے ساتھ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، ایکسس کے گرد بھی گھوم رہی ہے، ایک مخصوص رفتار کے ساتھ سورج کی گرد بھی گھوم رہی ہے۔ چاند ایک مخصوص اسپیشل اسپیڈ کے ساتھ زمین کے اطراف گھوم رہا ہے، جس سے تاریخیں بنتی ہیں۔ اسی طرح کائنات کا ہر سیارہ، ہر ستارہ، ایون یہاں تک کہ ہر گیلیکسی، کہکشاں جسے ہم کہتے ہیں، یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ اس میں سب میں ایک حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، اور سارے سیارے اسی کے حساب سے، سارے گیلیکسی، سارے سٹارز، یہ سب اسی کے حساب سے گردش کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی بھی سٹیبل نہیں ہے، اپنی جگہ کوئی بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سب گردش پہ ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے جدید ترین تحقیق یہ ہے کہ سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ ایک سمت چلا جا رہا ہے۔ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے، یعنی سورج وتھ سولر سسٹم از موونگ ٹورڈس اینی ڈائریکشن، پرٹیکولر ڈائریکشن۔ تو بالکل یہ بات بھی 100% صحیح ہے۔ پھر ارشاد میں آیا کہ نجم و شجر یسجدان، تارے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہاں تو صرف دو چیزوں کا نام لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نیچرل چیز جو ہے، یہ جن کا بھی ذکر کیا، سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب اس کے پابند ہیں، اور یہی اس کو سجدہ کرنا ہے، یعنی اس کی حکم کی تعمیل، اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ تارے اپنی جگہ نکلتے ہیں، ڈوبتے ہیں، یہ اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ درخت، سب درخت اس کے حکم سے نکلتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ اس کے حکم کی تعمیل ہے، اور اسی کی عبادت کہتے ہیں، اور اسی کو سجدہ کرنا کہیں گے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تبھی ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اس سے خدائے بزرگ برتر کے حکم پر چلتے ہیں، تو اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسی کو سجدہ کرنا کہتے ہیں۔ جب تک دل میں بزرگی و برتری نہ ہو، اس وقت تک سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ایک چیز، ایک ایک بات ان آیات میں غور طلب ہے، اور حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ خدا بزرگ و برتر کا ہی کام ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں، اور ہمیں ان فیصلوں کی تعمیل کرنی چاہیے، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح نظام چلا رہا ہے، اور ہمارے بارے میں جو اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، جو اس قرآن میں آ گئے ہیں، جو عبادات ہمارے لیے طے کر دی گئی، ہمیں وہ ان پہ پابند ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جواب دہ ہیں۔ یہ ذی شعور مخلوق نہیں ہے جتنی دوسری ان کے نام لیے گئے ہیں، لیکن ہم ذی شعور مخلوق ہیں، تو اس لیے ہم سے حساب بھی ہوگا ان چیزوں کا، عبادت کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت میں جتنا مستعد ہو سکیں ہو جائیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔